بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، یعنی بعض ایسے کام جو شریعت میں نہیں ہے اس کو کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ رسمیں بھی بری کرتے ہیں، باتیں بھی بری کرتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، چراغ جلانا، قبروں پہ میلہ بھی کرتے، چراغ بھی جلاتے۔ عورتوں کا وہاں جانا، کیونکہ قبرستان میں عورت کو جانا منع ہے۔ چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے قبروں کے حد سے زیادہ تعظیم کرنا۔ اب ہم قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کریں گے تو قبر کے بزرگ تھوڑی ہم سے راضی ہوں گے۔ تعزیہ یا قبر کو چومنا، چاٹنا، خاک ملنا، یعنی قبر کی مٹی لے کے ماتھے پہ یہاں پہ مل لیتے ہیں۔ طواف اور سجدہ کرنا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، مٹھائی، چاول، گلگلے وغیرہ چڑھانا، تعزیہ یا علم وغیرہ رکھنا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا۔ مالیدہ بطور لوگ روٹی بنا کر اس کو اچھے سے میش کر کے اس میں شکر ڈال کے بعض لڈو بناتے، بعض ایسے ہی چھوڑ دیتے، اس کو مالیدہ بولتے۔ اس کو سلام کرنا، کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، کوئی بھی چیز اچھوتی نہیں ہوتی۔ اور لا صلاۃ جب خالی ایام ہوتے جب نماز پڑھنا نہیں ہوتا، ویسے ایام میں یہ سب کام کرنے بھی نہیں ہوتے، ویسے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، الگ کمرے میں رکھتے ہیں اچھوتی سمجھ کر، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، محرم میں وہ لوگ پان نہیں کھاتے۔ مہندی مستی نہ لگانا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑا نہ پہننا، بیوی کی سحنک، مردوں کو نہ کھانے دینا۔ کچھ کرتے ہیں بیوی کی سحنک بول کر، اسی بارے میں ہے۔ تیجا مطلب انتقال کے بعد تیسرے دن جو کرتے اس کو بولتے 40واں، یعنی 40ویں دن کرتے۔ تیجا 40واں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا، کیونکہ شریعت میں دوسرا نکاح کرنا معیوب نہیں ہے۔ لوگ یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دکھاوے کے لیے قرض لے کر یہ سب بڑے بڑے دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہے اتنے میں ہی کرنا چاہیے۔ خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، یہ ہندوز کی ہماری نہیں ہے۔ سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا، یعنی السلام علیکم کہنے کی جگہ نعوذ باللہ بندگی بولے، یہ بھی غلط ہے۔ یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، اکثر لوگ جاتے ہیں بزرگ لوگوں کے سامنے پیٹ جھکا کر ہاتھ اٹھا کر منڈی ڈالتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ دیور جیٹھ پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی کے سامنے بے محابہ آنا، بے محابہ مطلب سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں ہے، بے حجاب آگے نہیں آنا چاہیے، ایسا غلط ہے یہ بھی۔ اور کسی نامحرم کے سامنے آنا۔ گھڑا دریا سے گاتے بجاتے لانا، گھڑا دریا سے گاتے بجاتے لانے کا مطلب اکثر پہلے، اب تو نہیں ہوتا ویسے، لیکن پہلے بالکل گاؤں کی عورتیں مٹکوں میں پانی بھر کر سر پہ یا کاندھے پر یا کمر پر لٹکا کے گاتے ہوئے، کچھ گنگناتے ہوئے پورا ایک ساتھ آتی تھی، تو یہ بھی غلط بات ہے، بری بات ہے۔ راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا، یہ کٹ پتلیوں کو نچاتے نا، آرٹیفیشل گڑیاں بنا کے رسیاں لگا کے، اس کو بولتے ہیں ڈومنیاں۔ نچانا اور دیکھنا، اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا۔ نسب پر فخر کرنا، ہم بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، انہوں اچھے خاندان کے نہیں ہیں، ایسا بول کے فخر کرنا۔ کسی بزرگ سے منسوب ہونے کے لیے کافی سمجھنا، کسی کے نسب میں کثر ہو اس پر طعن کرنا، جائز پیشے کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتیں کرنا، بیکار خرچ بھی شادی میں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ غیر مسلموں کی رسمیں کرنا، جو ہندوز کے ہولی ہے، دیوالی ہے، جو بھی تہوار ہے وہ رسم مسلمان بھی کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ دلہے کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، جو شریعت میں نہیں ہے ویسے کپڑے دلہے کو پہنانا۔ کنگنا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی، ٹٹیوں وغیرہ کا سامان کرنا۔ فضول آرائش کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دلہے کو بلانا اور سامنے آ جانا، تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، کیونکہ یہ بھی غلط ہے۔ ان سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، یعنی شادی کے دوسرے دن کھیلتے ہیں پانی سے، کلر وغیرہ سے، اس کو چوتھی کہتے ہیں، نہیں کھیلنا چاہیے۔ جس جگہ دلہا دلہن لیٹے ہوں اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا، تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں سے کہنا، مانجے بٹھانا، وہ منجے بولتے نا، اس کو بول رہا ہے، اور ایسی شرم کرنا جس سے نمازیں قضا ہو جائیں۔
شیخے سے مہر زیادہ مقرر کرنا، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن اب شیخے میں زیادہ مہر مقرر کر دی، یہ بھی غلط ہے۔ غمی میں چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، مطلب کتنا بھی غم کیوں نہ ہو چلا کر رونا، سینہ اور منہ پیٹ پیٹ کر رونا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بیان کر کے رونا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ استعمال گھڑے توڑ کر ڈالنا، جو کپڑے اس کے بدن سے لگے ہوں سب کو دھلوانا، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو روتے چیختے چلاتے گھر میں ایسے گھڑوں کو توڑ دیتے، انہوں جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے دوسروں کو دے دیتے، یہ بالکل غلط رسم ہے۔ ہم استعمال کر سکتے، اس میں کوئی مضائقہ ہے نہ کوئی حرج ہے۔ برس روز تک یا کچھ کم زیادہ اس گھر میں اچار نہ پڑنا، نہ اچار ڈالتے، نہ کوئی خوشی کرتے، نہ کوئی دعوت کرتے، یہ غلط ہے۔ 3 دن کے بعد شوق ختم، غم تو رہتا ہے لیکن شریعت کے حساب سے 3 دن کے بعد شادی بھی کر سکتے، خوشی بھی کر سکتے، کوئی اچھا کام بھی کر سکتے۔ کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، مخصوص تاریخوں میں پھر غم کا تازہ کرنا، حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، حد سے زیادہ خالی پہننا اوڑھنا، میک اپ کرنا، فیشن کرنا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب ضرورت ہے تبھی سب چیزوں کو کرنا چاہیے، ہمیشہ سج کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کو۔ سادی وضع معیوب جاننا، ایک دم سادے بھی کوئی رہے تو ان کو برا سمجھنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کیسا بھی رہتے بس پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ مکان میں تصویریں لگانا، خاصدان، عطردان، سرمے دانی، سلائی وغیرہ چاندی سونے کے استعمال کرنا، یہ لڑکیوں کی شادی میں یہ دیتے ہیں، ان کو چاندی کی دینا، چاندی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بہت باریک کپڑا پہننا، یعنی اتنا باریک کپڑا پہننا کہ اندر کا جسم نظر آئے، جائز نہیں ہے۔ یا بجتا زیور پہننا، بہت زیادہ چین میں آواز آئے، چوڑیوں میں، کنگنوں میں، تو بہت زیادہ آواز آئے جیسی گھنگرو جس پہ ہوتی ہے ویسی چیزیں نہیں پہننا چاہیے۔ لہنگا پہننا، مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، تعزیہ یا علموں وغیرہ میں ایسا کچھ بنا کے ایسا کرتے، اس کو تعزیہ بولتے ہیں۔ مردوں کی وضع اختیار کرنا، مطلب لڑکیاں آدمیوں کے جیسے کپڑے وغیرہ پہننا، ویسے اختیار کرنا۔ بدن گدوانا، جیسے کہ ٹیٹو وغیرہ گدواتے نا، ٹیٹو کو بول رہے بدن گدوانا۔ خدا اراد کرنا، نعوذ باللہ، اللہم حافظنا منہ، خدا اراد بول کے بھی ہوتی ہے، تو یہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹوٹکا کرنا، محض زیب و زینت کے لیے دیوار گیری چھت گیری لگانا، یعنی دیوار پہ یا چھت پہ ڈیزائن لگانا، اچھے سے ڈیزائن کو سجا کے بنانا، جہاں تک ہو سکے گھروں کو سادہ پینٹ کرنا ہی بہتر ہے۔ سفر کو جاتے وقت یا لوٹتے وقت غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، کسی نامحرم کے گلے لگنا نہیں ہے جائز شریعت میں۔ جینے کے لیے لڑکے کا کان یا ناک چھیدنا، لڑکے کو بالا یا بلاخ پہنانا، یعنی بالی تو بالی بولتے، بلاخ وہ ناک کے بیچ میں جو رنگ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ریشمی قسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا، یا ہنسلی میں تو کمر پہ ایک کمر بند بنتے اس کو ہنسلی بولتے، یا گھنگرو یا اور کوئی زیور پہننا۔ کم رونے کے لیے افیون کھلانا، بچے بہت رو رہے ہیں، کم رونا، بلکہ افیون جو کھلاتے بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے، ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے کوئی۔ کسی بیمار میں شیر کا دودھ کا یا اس کا گوشت کھلانا، کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے شیر کا یا مطلب دودھ یا گوشت کھلائے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں، بطور نمونے کے اتنے بیان کر دی گئی ہیں، بہت سے باتیں ہیں لیکن بطور نمونے کی اتنی بیان کی گئی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان باتوں پر عمل کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔